اچھا جی، ویلکم بیک ونس اگین. صبح کے 10:05 ہو رہے ہیں. گڈ مارننگ ٹو یو. السلام علیکم پاکستان. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے شو میں پرابلم ووڈن شو. یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں صرف FM 100 ریڈیو پر, لائیو اینڈ ایکسکلوسیو اونلی آن سنڈے مارننگ بٹوین 9 and 11 AM. ود می از ڈاکٹر صداقت علی لائک ایوری سنڈے. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. احسن یونی کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اللہ انہیں ہدایت دے جو بامب بلاسٹ کر رہے ہیں, بے قصور لوگ شہید ہو رہے ہیں. دوسرا میسج ہمیں خالد محمود صاحب نے بھیجا ہے. کہتے ہیں گڈ مارننگ. سلیم کہتے ہیں لاہور سے, صداقت صاحب میری پرابلم ہے ڈائیورٹڈ کنسنٹریشن, پلیز گیو می سم گائیڈ لائن. سلیم انشاءاللہ صداقت بھائی کسی دن اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں کی کنسنٹریشن لیپس ہو جاتی ہے یا جو زیادہ دیر اپنی توجہ کسی مسئلے پہ یا کسی چیز پہ مرکوز نہیں رکھ سکتے, یا اسٹوڈنٹس کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی کسی دن بات کیجیے. اچھا جی, السلام علیکم سر. میں آپ کا خاموش اور ریگولر لسنر ہوں. میں آپ کی خاموش اور ریگولر لسنر سنتی ہوں اور لکھتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں. امت نے یہ ہمیں میسج بھیجا ہے. تو یہ میسیجز آپ کے آ رہے ہیں, بہت شکریہ. آپ بھی میسج کر سکتے ہیں. میسج بھیجنے کا طریقہ ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلوں. جہاں پہ لکھتے ہیں میسج وہاں پہ لکھیے LHR, اس کے بعد ایک خالی جگہ چھوڑیے, اپنا نام لکھیے, پیغام لکھیے, بھیجیے اسے 3636 پر. اور آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. فون کرنے کے لیے 11111 پر آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. صداقت بھائی بریک طویل تھی اور اس طویل بریک پہ جانے سے پہلے معذرت ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گلٹی نہیں محسوس کرتے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں, اور دوسروں کے نظریات کو وہ پسے پش ڈال دیتے ہیں, اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور اپنے نظریے ہی کو درست سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں بات کر رہا تھا اعجاز بھائی کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے جی انہوں نے اچھا ہی سوچ کے کیا جی, کیونکہ ان کی کوئی نیت اپنے اندر انہوں نے کوئی اچھی ہی بنائی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کے ذہن میں کوئی خیال ہوگا جو شدت پکڑ گیا ہوگا. ان کے ذہن کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس نے یہ بل منظور کر دیا ہوگا اور یونینیمس کر دیا ہوگا, کیونکہ جب ہم اپنے ذہن کے اندر کسی خیال کو پال رہے ہوتے ہیں, نشو نما دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں بہت ہی ٹھیک لگنے لگتا ہے. اور وہ خیال یا تو بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے, وہ اسٹیٹک نہیں رہتا. صحیح. اور اگر کوئی اس پہ روک ٹوک نہ کی جائے, اور کوئی اگر معاشرے میں کوئی نظام یا اسٹرکچر ایسا نہ ہو جو کہ اس پہ قابو پا سکے, تو پھر ایسے نتائج ہی آتے ہیں. صحیح. جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کو نظریاتی طور پر اختلاف ہوگا مزاروں پر جانے اور وہاں جو رسومات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے, لیکن وہ بس خاموشی سے, احترام سے مزار کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے, خود اندر نہیں جاتے ہوں گے, سلام نہیں کرتے ہوں گے, یا جو رسومات ہیں ان میں حصے نہیں لیتے ہوں گے. کچھ لوگ کچھ ووکل بھی ہوں گے, کچھ لوگ کچھ باتیں بھی کرتے ہوں گے کہ یہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں زیادہ ووکل ہوتے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں پھر وہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کر کے رہنا ہے. تو ایسے ہی لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ان کے ذمے ہے, وہ سیلف اپوائنٹڈ ایک ڈیوٹی پر ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس کو کلا کما کر کے رہنا چاہتے ہیں. پھر وہ اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک ابال آتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایسا کر گزرتے ہیں. جی جی پلیز. لیکن اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو لوگ کیا کرتے ہیں. مثلا میرا تعلق بھی خاندانی طور پر جو ہے وہ اسی فرقے سے ہے جو کہ مزاروں پر جاتے ہیں. اچھا ٹھیک. لیکن میں شاید زندگی میں ایک آدھ دفعہ فاتحہ پڑھنے گیا ہوں گا اپنی اوائل عمری میں. بعد ازاں مجھ پر اور اثرات. بھائی ایک میں ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. میں ایک سوچ جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا, اس سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا کسی نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ لاہور سے ایک صاحب مکہ میں جاب کرنے چلے گئے. وہاں پہ مکہ گئے, وہاں پہ انہوں نے طواف بھی کیا, عمرہ بھی کیا, اور وہاں پہ جاب بھی کر رہے تھے. تو ان کو مکہ میں کوئی پرابلم آ گئی. تو جب ان کو پرابلم آئی تو انہوں نے اپنی امی کو فون کیا لاہور میں. انہوں نے کہا ذرا داتا صاحب دیکھ دے دینا, مینو آج کل ایتھے مکے بڑی پرابلم ہے. تو یہ ایک سوچ ہے.
وہ ایک دماغ ایک طرف لگ جاتا ہے نا. مثلاً چونکہ میرا تعلق بھی خاندانی طور پر اسی فرقے سے ہے، تو میرے بچپن میں بھی یہ نظریات کافی مجھے اہم لگتے تھے. اور مجھے یاد ہے میرا بچپن تھا جب 65 کی وار ہوئی ہے، اور لاہور میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو انڈیا نے لاہور پہ حملہ کیا تھا، جی. تو انڈیا کے جو پائلٹس تھے اور دیگر لوگ تھے ان کے حوالے سے کوٹ کیا جاتا تھا کہ جب وہ ادھر بم پھینکتے ہیں یا جہاز سے بم گراتے ہیں جی. تو نیچے کوئی سبز چوغے والے جو ہیں وہ اس بم کو پکڑ کے تو دریائے راوی میں پھینک رہے ہوتے تھے. اور میں اس بات پہ کافی یقین رکھتا تھا، اور میرا خیال تھا تمام لوگوں کی طرح کہ لاہور میں جو حملہ ہوا انڈیا کا تو اس میں بچت اس وجہ سے ہوئی کہ دریائے راوی جو ہے وہ قریب ہے داتا صاحب کے، تو وہاں پہ اس طرح کوئی جیسے بات مشہور ہو گئی کہ کوئی سبز چوگے والے بم جو اوپر سے گرائے جاتے ہیں، ہندوستانی جو ہمارے دشمن ہیں وہ پھینکتے ہیں اور وہ دریا برد کر دیتے ہیں اور بموں سے بچا لیتے ہیں لاہور کو. تو یہ لوگوں کو ایک سکون سے ملتا ہے. میرے اس نظریے سے، حالانکہ اس میں صداقت تھی یا نہیں تھی، اس میں میرے اس نظریے سے مغلوب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرے ارد گرد لوگ یہی باتیں کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد مجھے دنیا میں آنکھیں کھول کے دیکھنے کا موقع ملا، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کا موقع جب ملا تو مجھے یہ قرینے قیاس نظر نہیں آیا. لیکن اگرچہ تمام زندگی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا احترام میرے دل میں رہا. جب بھی ان کے مزار کے قریب سے کبھی گزرے تو جیسے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا یا فاتحہ پڑھنا یا ان کے زمانے میں جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کو سراہنا، ایک احترام کا رشتہ جو ہے وہ تو رہا. لیکن میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وقتاً فوقتاً وہاں جاتے ہیں جسے وہ سلام کرنے کے لیے کہتے ہیں، سلام کر کے آ جاتے ہیں، کبھی مہینے بعد، کبھی 2 مہینے کے بعد. کچھ لوگ جو ہیں پھر جمعرات جانا لگتے ہیں. اب جمعرات کو جانے کا کیا نظریہ ہے اس کے پیچھے بھی ان کے پاس توجیحات ہیں جی. تو وہ ہر جمعرات کو جانا شروع کر دیتے ہیں. چلیں، اس سے بھی کوئی زیادہ نہیں بات بڑھتی. پھر کچھ لوگ ہیں جو ہر صبح جو ہے وہ جانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یعنی صبح شام گھر سے نکلنا، وہاں جانا، پھر اپنے کام کاج پہ جانا، پھر شام کو گھر جانے سے پہلے وہاں جانا، پھر گھر واپس جانا. ایسے لوگ ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ. پھر کچھ لوگ ایسے کرتے کہ جب بھی انہوں نے گھر سے یا دفتر سے نکلنا ہے کسی کام کے لیے، پہلے انہوں نے وہاں جانا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے کام جانا ہے، پھر انہوں نے وہاں جانا ہے، پھر اپنے گھر یا دفتر آنا ہے. پھر ان کو مجھے تھوڑی سی حیرت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں، اور یہ جس طرح آپ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کی کیا کیا سوچ ہو سکتی ہے. ہمارا تو چونکہ فیلڈ ہے نا ریسرچ کا، کہ جو بیہیویئرز ہیں انسان کے 1 to 10 کے اسکیل پہ وہ کیسے فروغ پاتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ہم غور کرتے رہتے، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ دنیا میں دل ہی نہیں لگتا، پھر انسان بس وہیں جا کے بیٹھا رہتا ہے اور دربار پہ، ہاں بس وہیں بیٹھا رہا، پھر وہیں کے ہو کے رہ جانا. تو یہ 1 to 10 کے اسکیل پہ آپ کو مختلف لوگوں کے نظریات مختلف ملیں گے. بنیادی نظریہ یا سائنسی نظریہ یا معتدل نظریہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد دنیا پہ اس کا اثر و نفوذ نظریات کے اعتبار سے صرف ہو سکتا ہے، عملی طور پر ایکٹیولی وہ کوئی حصہ نہیں لے سکتا اس دنیا کے کام کاج میں. یہ تو طے ہے. صحیح. لیکن پھر ہمارے ذہن میں ہے نا ایک اپنی ہنگ پارلیمنٹ جو کبھی دائیں کبھی بائیں پھر ایک دفعہ ایک طرف چلی جاتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو پھر ایسا سوچنے لگتے ہیں. تو اب میں سوچتا ہوں کہ وہ جو میرے بچپن میں ایک نظریہ تھا، اور میں چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسی فرقے سے میرا خاندانی تعلق بھی ہے، اگرچہ میں فرقہ بازی میں بالکل یقین نہیں رکھتا، تو مجھے لگتا تھا کہ لاہور کو انہوں نے بچایا. اگر میرا وہی نظریہ ابھی تک قائم ہوتا کہ لاہور پہ انڈیا حملہ کرے گا تو یہ بچا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مجھے بڑی مایوسی ہوتی کہ اب جب کہ 2 سوئسائڈ بامبر آئے اور انہوں نے مزار پہ حملہ کیا اور بہت سی جانوں کو نقصان پہنچایا، جو کہ اسی مزار کے احاطے میں تھی. ہاں، تو
میں سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ آہستہ آہستہ میرا نظریہ معتدل ہو گیا، شدت سے اعتدال کی طرف آ گیا.